محمود سعید NAQTV4 پر آپ کی خدمت میں حالات حاضرہ پہ پھر نعیم صاحب کا حکم ہوا ہے. بڑا ایک تلخ موضوع ہے جس پہ انہوں نے میری توجہ دلائی ہے کہ میں اس پہ کوئی تبصرہ کروں. بات وہی آ جاتی ہے ہر دفعہ جو میں کہتا ہوں کہ ہم اس قابل نہیں ہیں، لیکن گراس لیول کے لوگوں کو بھی چیخنے کا حق تو ہے نا. تو یہ چیخو پکاری ہے، آہ بکائی ہے جو میں کروں گا تھوڑی سی، کہ جو اب جو مشرق وسطیٰ میں جو ظلم و ستم اور بربریت ڈھائی جا رہی ہے اپنا دہشت گردی کے نام پہ، دہشت گردی مٹی بٹانے کے نام پہ 20,000 سے زیادہ بچے اب تک شہید ہو چکے ہیں اور سوشل سٹرکچر تباہ کر دیا گیا ہے. ہاسپٹل، پناہ گزین کیمپ، سکولز، کوئی چیز نہیں چھوڑی گئی. وہ 160 سے زیادہ تو جرنلسٹوں کو مار دیا گیا ہے، اور اسی طرح ہیلتھ ورکر، UNO کے جو ایڈ کے جو ملازمین تھے ان کو بھی. غرض کہ ایک چنگیزیت کا ماحول ہے، وحشت اور بربریت جو ہے نا عروج پر ہے. اور دکھ اور شرم کی بات جو یہ ہے کہ یہ ان ملکوں کی پشت پناہی سے ہو رہا ہے جو امن کے داعی ہیں. تو خیر یہ پس منظر تھا جو ہلکا سا میں نے بیان کیا ہے. اس پہ تو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے اور کہا جا رہا ہے. سال کے بعد عرب لیگ کی کانفرنس ہوئی ہے، OIC کی آپ کہہ لیں کانفرنس ہوئی ہے، اور یہ اس کانفرنس میں پھر پہلے بھی امیدیں کوئی نہیں تھی. انہوں نے وہی مذمتوں کے تیر چلائے ہیں اور بھرپور انداز سے چلائے ہیں. صرف یہ کہ اپنے ملکوں کی عوام کو مطمئن کرنے کے لیے وہاں پہ شعلہ بیانی کی گئی ہے، جس میں ہمارے وطن کے وزیر اعظم جناب محترم شہباز شریف صاحب نے بھی بڑے تیر چلائے ہیں. تیر کے آگے آگ لگا کے وہ اب یہ کہہ لیں کہ بڑے بڑے تیر چلائے ہیں. اور سعودیہ کے ولی عہد نے بڑے بمباری کی ہے، زبانی کلامی. اور ختم کہانی پاکستان سامنے ترکی کے صدر اردگان، جس کو مجاہد بھی کہتے ہیں، اس کاغذی شیر نے بھی بڑی بک بک کی ہے، بہت بیانات دیے ہیں. لیکن جو بربریت وہاں ڈھا رہا ہے شہر بمباری وہ جانتا ہے، ان کے ساتھ ان کے تعلقات ہے بالکل نہیں خراب ہوئے. سعودی ترکی کا بزنس جاری ہے، عرب امارات کا آنا جانا چل رہا ہے، یہ اس کو تیل بھی سپلائی کر رہے ہیں، قطر گیس بھی دے رہا ہے، اور ان کی آپس میں بالکل معاملے جو ہے نا وہ سب بالکل ٹھیک ہے. یہ صرف اپنی عوام کو مطمئن کرنے کے لیے یہ ایک تھیٹر کرتے ہیں، اور وہ انہوں نے کیا ہے. تو یہ انتہائی شرمناک بات ہے. اگر ان میں دم ہوتا تو یہ اس کو وارننگ دے دیتے کہ ہم بیچ میں پڑ جائیں گے فزیکلی طور پہ اور ہم اس ظلم کو روکیں گے، دفاع کریں گے ان کا. لیکن چونکہ اتنی ان میں طاقت نہیں ہے، قرضوں سے بدحال، بے ایمان، چور، ڈاکو، دوسرے لفظوں میں آپ کہہ لیں جو عام سڑکوں اور گلیوں میں لفظ استعمال ہوتا ہے، اور حقیقت میں ہے بھی ٹھیک ہی ہے. مطلب خائن قسم کے کرپشن سے لتھڑے ہوئے لیڈران ہیں، اقربا پروری اپنی. تو ان یہ متفن لوگ ہیں، انہوں نے کیا کچھ بھی نہیں کرنا. وفد لے گئے ہیں، آرام سے 5 سٹار ہوٹل میں ٹھہرے ہیں، وہاں بک بک کی ہے اور چلے گئے ہیں. تو میں ان سب کی مذمت کرتا ہوں اور کنڈم کرتا ہوں. اور نہ ان کی جو بڑکے تھی، اس کو تو اسرائیل نے جوتے پہ نہیں لکھا. ہو سکتا ہے یہ پہلی معافی بھیج دی انہوں نے کہ ہم بک بک کریں گے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے، جو حالات نظر آ رہے ہیں، جو اب تک کے جو تجربات ہیں. تو ان معصوموں کے لیے عام پاکستانیوں سے میری درخواست ہے، دعا تو سارے کر رہے ہوں گے، دکھی بھی سب بھی ہیں، کوئی اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن فزیکلی بھی کچھ کریں، ان کے لیے باہر نکلے. کم از کم یہ ایک کمزور سا ایک عمل ہے جو آپ میں اور ہم سب مل کے کر سکتے ہیں کہ روڈوں پہ آ کے ان کے حق کے لیے، تاکہ تھوڑا سا اخلاقی دباؤ پڑے. جو سیاسی پارٹیاں ہیں جو چونکہ ہم ان ملکوں میں رہ رہے ہیں، ان پہ دباؤ پڑے اور جو ہے نا رائے عامہ ہموار ہو، لوگوں کو پتہ چلے کہ واقعی ظلم ستم کس طرح ہو رہا ہے. کیونکہ بلیک آؤٹ ہی ہے بہت میڈیا کے لحاظ سے بھی. تو یہی میری درخواست تھی. آج کے جو حالات تھے اس پہ ایک عام آدمی اسی طرح آہو بکا کر سکتا ہے، نوحہ پڑھ سکتا ہے، وہ میں نے پڑھ دیا کہ فری فری فلسطین، فری فری غزہ، سٹاپ جینوسائیڈ، یہی نعرہ ہے